عملی کے حد و حال کیا ہیں، اور اس کے اوپر کافی پھر ہم نے ان کو بریفنگ کے بعد بحث و مباحثہ بھی ہوا. انہوں نے کافی سوالات بھی کیے اور عمومی طور پہ تمام سفارتکاروں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ حکومت پاکستان نے اب تک کرونا وائرس کے حوالے سے جو تیاری کی ہے، جو اس کی حکمت عملی ہے، اور جس طریقے سے ہم ایک مربوط انداز میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تحت اور این سی سی کے تحت جو کہ نیشنل کوآرڈینیٹنگ کمیٹی ہے، جس کو کہ تشکیل دیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جو کہ ہائیسٹ فورم ہے پاکستان میں 13 مارچ کو. تو یہ جو میکانزم ہے، یہ جو سسٹم ہم نے کیا ہے پاکستان میں، ایک مربوط اور اعلیٰ سطح پہ لیڈرشپ جو ہے وفاقی اور صوبائی اس کے ساتھ مل کے، اور پھر ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے جو ہم نے حکمت عملی اپنائی ہے اس کی تائید کی گئی. اور ایک دو لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس سے کافی سیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے اب تک کے جو اقدامات کیے ہیں ان کی اثریت کے حوالے سے اور ان کی افادیت کے حوالے سے. تو یہ ایک میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنا چاہتا تھا. اسی میٹنگ میں سفارتکاروں نے پاکستان کی حکومت کو اس سلسلے میں اپنے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی، اور کچھ تو اس میں سے آلریڈی کر رہے ہیں. ہمارے صحت کے شعبے میں خاص طور پہ جو ہمارا پولیو پروگرام ہے یا جو ہمارا فیلڈ ایپیڈیمیولوجی کا پروگرام ہے، اس کو دیگر کئی ممالک جو ہیں بیرونی اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ بھی اس کو بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور وہی اس وقت خاص طور پہ جو پولیو پروگرام کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے سال ہر سال میں، وہ اس وقت ہمارا ایک بنیادی سسٹم ہے کہ جس کے تحت ہم کووڈ-19 کے لیے جو رسپانس ہم دے رہے ہیں پاکستان میں، تو وہ بہت اس وقت اہم ثابت ہو رہا ہے. ساتھ تشویش تو ہے، سب کو ہے. تو ایک تشویش کا پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت چونکہ ہمارے ہسپتال بند ہیں، ہمارے جو صحت عامہ کے جو پروگرام ہیں مختلف، چاہے وہ پولیو ہے، چاہے وہ روٹین ایمونائزیشن کا یعنی حفاظتی ٹیکوں کا جو پروگرام ہے وہ ہے، یا جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، بلڈ پریشر، ذیابیطس، دل کے عارضوں کے اندر جو مبتلا لوگ ہیں، تو ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو انتظامات کیے ہیں ظاہر ہے، اور او پی ڈیز جو بند کی گئی ہیں تو لوگ اس سے متاثر تو ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے تشویش بھی ظاہر کی گئی، اور ہم نے ان کو بتایا کہ کس طرح ہم بتدریج ٹیلی میڈیسن کو یوز کر رہے ہیں. ہم نے ہسپتالوں کی زوننگ کی ہوئی ہے اور فیور کلینکس چل رہے ہیں پرائمری سیکنڈری لیول کے اوپر. تو لیکن بہرحال یہ، اور آخر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی گئی کہ کرونا وائرس تو انشاءاللہ جلد یا بدیر ڈکلائن کرے گا، زوال پذیر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اس سے لرننگز ہوں گی اس کا عکس آنا چاہیے ہمارے مستقبل کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی تشکیل میں. کیونکہ اس وقت جو توجہ پبلک ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر ہے پاکستان میں، یہ ضائع نہیں جانی چاہیے، بلکہ اس کے بیسس کے اوپر اور ان لرننگز کے اوپر بیس کر کے ہم نے مستقبل کا انشاءاللہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ تشکیل دینا. دوسری بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کے جو بہت نامی گرامی علماء ہیں، مختلف مسالک سے ان کا تعلق ہے، ان سے آج سیر حاصل ملاقات کی ہے. اور اس حوالے سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ
کہ ایک مطلب جو آلریڈی جب ہمارے صدر صاحب نے علماء سے میٹنگ کی تھی چند دن پہلے، اور اس میں جو شرائط طے کی گئی تھیں کہ اگر ہم نے ایک تو یہ بنیادی اصول طے پایا تھا کہ مسجدیں جو ہیں وہ بند نہیں ہوں گی، لیکن ان کے اندر ایک خاص طریقہ کار کے مطابق لوگ آئیں گے، نماز ادا کریں گے اور جائیں گے. تو اس حوالے سے تو تقریباً کوئی 20 نکات پر مبنی ایک ایس او پیز ایگری ہوئے، اور آج کی ملاقات میں جو وزیر اعظم صاحب نے علماء کے ساتھ کی، انہی ایس او پیز کے اوپر دوبارہ سے اتفاق کیا گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے جی کہ آنے والے دنوں میں رمضان سے پہلے اور دوران رمضان مسجدوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی علماء نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ ان ایس او پیز کو ان کا اطلاق کریں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. اس سلسلے میں آبویسلی یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس حوالے سے ان مسجدوں کے اندر اگر ایسا پتہ لگا کہ اس وجہ سے بیماری زیادہ پھیل رہی ہے، تو پھر مناسب اقدامات بھی کیے جائیں گے علماء کو کانفیڈنس میں لے کے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے جی کہ آج ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ جو میٹنگ کی اس میں یہ بھی طے کیا کہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے کے اندر ہم تمام میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمپین شروع کریں گے کہ جس کے اندر لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ ایس او پیز کیا ہیں، ان کا اطلاق کس طرح کرنا ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، اور کس طرح وہ تمام احتیاطیں جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جس کے تحت ہماری مسجدیں جو ہیں وہ خود گہوارہ نہ بن جائیں ڈیزیز کے سپریڈ کا، بلکہ وہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ طریقے سے اپنی عبادات کر سکیں. ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی اپنے بریف میں ذکر کیا تھا کہ ہم ایک انشاءاللہ پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں یاران وطن کے نام سے، جو بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، اور وہ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے پاکستان میں، اس میں اگر وہ کوئی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ رجسٹر ہو سکیں گے. تو انشاءاللہ کل اس کے اوپر ایک خصوصی پریس کانفرنس کی جائے گی، اور اس میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بتائی جائیں گی. اب اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں جی. دنیا میں تو صورتحال جو ہے وہ اب 2.4 یعنی 24 لاکھ لوگوں تک یہ بیماری پھیل گئی ہے. تمام ممالک کے اندر 1,65,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، اور 6,33,000 سے زیادہ لوگ مکمل طور پہ ریکور بھی ہو چکے ہیں. ریکور ہونے والوں کی جو شرح ہے عالمی سطح پہ وہ 26% ہے، یعنی کہ 1/4 سے زیادہ لوگ جو ہیں پوری دنیا میں مکمل طور پہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. پاکستان میں دیکھتے ہیں، پاکستان میں جی اب تک ہم 1,04,302 ٹیسٹ ملکی پیمانے پہ کر چکے ہیں. 1,04,302. پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,873 ٹیسٹ ہوئے. یہ نسبتاً کم ہیں کیونکہ پچھلے 5-6 دن کے اندر مستقل ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اس کا رجحان ہے وہ مستقل اوپر جا رہا تھا. 5,000 6,000 7,000 پھر ہم 8,000 تک پہنچ گئے تھے. یہ جو ڈپ آئی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن انشاءاللہ یہ دوبارہ پک اپ کرے گا کل پرسوں کے بعد، اور اس میں ہم اسی 8-9 ہزار تک پہنچ جائیں گے. اور ہمارا ہدف جو ہے وہ اس مہینے کے آخر تک 20,000 روزانہ کے ٹیسٹ سے زیادہ ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 425 نئے مریض جو ہیں ان کی تشخیص ہوئی، اور اس کے کارن اب ہمارے پاس جو پاکستان میں کرونا وائرس کے ٹوٹل مریض ہیں اب تک
ان کی تعداد ہو گئی ہے 8,418۔ اگر ہم ایک یہ دیکھیں کہ یہ جو 425 لوگ تشخیص ہوئے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، ان کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ہیں جی سندھ میں 182، اور پھر اس کے بعد ہیں جی کے پی میں 98، اور اس کے بعد بلوچستان میں 56، اور اس کے بعد پنجاب میں 72، اور پھر 6 ہیں جی بی میں، اور 1 ہے آزاد جموں اور کشمیر میں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب ڈومیننٹلی، یعنی کہ زیادہ تعداد میں جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ مقامی طور پہ بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے ہیں۔ ایک سٹیج تھی کہ جب پاکستان میں تمام جو مریض تھے وہ باہر سے تشریف لائے تھے، اور ان کے جب ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے جسموں میں وائرس پائے گئے، لیکن اب ہمارے پاس 65% جو ہیں مریض وہ مقامی طور پہ ان کو یہ انفیکشن لگی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس جو ٹوٹل ڈیتھس ہیں وہ تو 176 ہو چکی ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ان میں 17 کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن ایسا تھا اب تک اس بیماری کے حوالے سے کہ جس میں ہمیں 17 رپورٹس آئی تھیں، پچھلے 24 گھنٹے میں دوبارہ 17 رپورٹس آئی ہیں۔ یہ ہائیسٹ نمبر ہے ابھی تک ایک 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیتھس ہمیں رپورٹ ہوئیں۔ ابھی تک یہ جو ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا باریکی سے دیکھیں تو اس میں ہمیں 3 جو ہیں رجحانات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان 176 لوگوں میں سے جو فوت ہوئے 74% مرد ہیں، 82% ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ ان کے اندر یہ احتمال ہے اس بیماری کا، اور تیسرے یہ کہ 83% ان میں جو فوت ہوئے لوگ ایسے تھے کہ جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی بیماری تھی، ذیابیطس تھی، دل کا عارضہ تھا، کوئی دوسری انفیکشن تھی، کینسر تھا، مطلب مختلف بیماریاں تھیں۔ تو اس کا دوسرا لفظوں میں یہ بھی مطلب ہے کہ 83% لوگ اگر تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے سے بیماری ہو تو اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو، کیونکہ آپ کے جسم کی مدافعت کم ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو بیماری لگنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں اس بات کو جوڑوں گا جی جو میں نے بات کی ان ایس او پیز کی مساجد کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہ سوچنے پہ کہ زیادہ ضعیف لوگوں کو مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے، زیادہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو مسجدوں میں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس قسم کی اگر ہم احتیاطیں کریں، اور یہ سب ان ایس او پیز کا حصہ ہے آلریڈی۔ تو یہ آپ کے ساتھ آج کی بات چیت تھی، آپ کے ساتھ اعداد و شمار بھی اکٹھے کر آپ کو بتا دیے تازہ ترین، اور کل انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ یاران وطن کے حوالے سے بھی ملاقات ہوگی اور پھر ایک اپڈیٹ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ آخر میں پاکستان کے مستند ترین اعداد و شمار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی وقت کہ اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، تو آپ covid.gov.pk covid.gov.pk یہ حکومت پاکستان کا ایک ویب سائٹ کا پلیٹ فارم ہے جو کہ وزارت صحت کی ویب سائٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہاں آپ کو تازہ ترین اور مستند اعداد و شمار ملتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کی جو اصول ہیں جو اب میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو رٹ چکے ہیں، لیکن اب اس کے اوپر اسی طرح عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔